السلام علیکم. سیکنڈ کلاس لیکچر نمبر 19 انشاءاللہ ہمارا آج سٹارٹ ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی کا میں نے آج کروانا ہے. مسلم مفکرین کا ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمان مفکرین جو ہیں انہوں نے ذہنی صحت کے حوالے سے ان کی جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ابو عامر محمد الغزالی کا کروایا تھا. ابھی مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی ہم نے کرنا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کہ ان کی جو بایوگرافی ہے یا ان کی جائے پیدائش وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں. وہ پیدا ہوئے تھے 19 ستمبر 1863 کو. 19 سپٹمبر 1863 عیسوی میں یو پی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی. یو پی ہندوستان ہی کے ایک مقام تھانہ بون میں وہ اپنے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی رہائش گاہ پر ان کی جو رہائش گاہ تھی ان کے استاد کی وہ خانقاہ امدادیہ میں تھی. وہیں پر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو تبلیغ دین جو ہے وہ کی. دین کے حوالے سے انہوں نے ان کو بچوں کو تعلیم دی، اور تقریباً آپ نے بہت ساری کتاب اور رسائل جو ہیں وہ بھی تحریر کیے. تقریباً لگ بھگ 800 کے قریب کتابیں اور رسائل جو ہیں وہ جو ذہنی صحت کے حوالے سے ہیں، دینی رسائل ہیں، اور جن میں نفسیاتی علاج تھے مختلف ذہنی بیماریوں کے، وہ انہوں نے تحریر فرمائے. 800 کے قریب کتابوں کے مصنف رہے وہ، اور انہوں نے تقریباً جو ہے ان کی سب سے مشہور اور پڑھی جانے والی کتاب جو آج بھی بہت اہم ہے اور خواتین کے مسائل کے اوپر زیر حاصل اس کے اوپر سیر حاصل اس کے اوپر بحث کی ہوئی ہے، تو وہ کتاب جو ہے وہ ہے تحفہ خواتین میں بھی اشرف علی تھانوی کے کتابوں کا ریفرنس ہے. لیکن بہشتی زیور جو ہے مین کتاب جو خود انہوں نے تحریر کی تھی وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے خود لکھی تھی، جس میں زیادہ تر غسل کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے مسائل جو ہیں ان کی ڈیٹیل موجود ہے. تقریباً ہر گھر میں ہی بچوں کو پتہ ہوتا ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے پچھلے دور میں کے لوگوں میں یا خواتین کے اندر وہ مقبول تھی، ویسے ہی آج کے دور میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو بہشتی زیور جو ہے ان کی مشہور ترین کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی تھیں، اور جو طریقہ علاج انہوں نے دیے وہ اس میں دو مین طریقہ علاج جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک طریقہ علاج ان کا جو ہے وہ خوانائی طریقہ علاج کہلاتا ہے، اور ایک گروہی طریقہ علاج. خوانائی جو ہے وہ لفظ خواندگی سے ہے، پڑھنے لکھنے سے ہے. خوانائی لفظ جو ہے وہ خوانائی طریقہ علاج اور گروہی دو طرح کے طریقہ علاج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کے نام سے موسوم ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کا ذہنی صحت کا تصور. یعنی انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی نے مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت کو کس طرح ڈسکرائب کیا. تو مسلمان مفکرین جو تھے ان کے نزدیک نفسیات کے حوالے سے نفسیات میں ذہنی صحت کے 4 مین تصور پائے جاتے ہیں. پہلا تصور شماریاتی تصور کہلاتا ہے، دوسرا سماجی تصور ہے، تیسرا نفسیاتی، اور چوتھا اخلاقی تصور ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ان چاروں میں سے جو اخلاقی تصور ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹریس کیا زیادہ. اور انہوں نے کہا کہ کوئی فرد بھی اپنے آئیڈیل کے کس قدر نزدیک ہے. آئیڈیل یہاں لفظ جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی فطرت کے لیے یوز کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بیسیکلی تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کی اوریجنلٹی ہوتی ہے وہ اس کے زیادہ اپنی فطرت سے ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن جو وہ ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ مادی چیزوں سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اپنی فطرت سے اور اپنا جو جس قانون کے تحت وہ پیدا ہوا تھا اس سے وہ دور ہوتا جاتا ہے. اور جتنا زیادہ فطرت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اخلاقی تصور جو ہے اس کے اوپر بات کی مولانا اشرف علی تھانوی نے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فرد اپنے آئیڈیل کے جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ اپنے اخلاقی معیار کے مطابق اپنے آئیڈیل سے جتنا دور ہوتا ہے، اپنی فطرت سے یا قدرتی جو معاملات ہیں، قدرت ہے، اس سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے ذہنی صحت کا اخلاقی یعنی معیاری تصور پیش کیا. اور مسلمان مفکرین ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین پر ہوتا ہے، یعنی بالکل اس کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ موجود نہیں ہوتی. لیکن جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو پرورش اس کی کیسے کی جاتی ہے، اس کو ماحول کس طرح کا ملتا ہے، والدین کس طرح تربیت کر رہے ہیں، اچھا برا اس کو کیسے بتا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بعد میں اس کے اندر آتی ہیں. برائیاں بعد میں آتی ہیں، اچھائیاں بھی بعد میں آتی ہیں. تو پیدائش کے وقت بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، فطرت کے قانون کے تحت پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا جھوٹ اور کھوٹ جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتی. تو فرد جو ہے وہ جسم، ذات اور روح کا مجموعہ ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بتایا کہ فرد جو ہے اس کے اندر جسم، ذات اور روح 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور زندگی بھر فرد کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود رہتی ہیں، اور اس کے اندر مختلف طرح کی جسمانی اور روحانی تبدیلیاں وقتاً وقتاً رونما ہوتی رہتی ہیں. اور انسان کی پیدائش کا مقصد اشرف علی تھانوی نے بتایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات، فطرت
اپنی ذات کو جو فرد ہے وہ فطرت اور خدا کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کر دے، یعنی اپنی ذات کو فطرت اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ مکمل آہنگی پیدا کرے اپنی ذات کی فطرت اور خدا کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح پیدا کیا تھا معصومیت کے ساتھ، وہ اسی معصومیت پر قائم رہے اور اچھائیوں کی طرف مائل رہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ تو یہی اس نے مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو فطرت اور خدا کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ لے، اور ذات اور فطرت سے دوری جو ہے وہ ذہنی امراض کو جنم لیتی ہے، اور ذات اور فطرت سے قریبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب لے جاتی ہے اور ذہنی صحت جو ہے اس کو فروغ دیتی ہے۔ ذات کے 3 مدارج اشرف علی تھانوی نے بتایا ہیں، جن کو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو، نفس جو امارہ ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے، پرسن کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ تمام نفسانی خواہشات پر مشتمل ہوتا ہے، برائی کی قوتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے یہ ضمیر کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کو پہچان کرنے میں مدد دیتی ہیں، اچھائی اور برائی کو سمجھنے میں اور ان کے درمیان میں تمیز کرنے میں سکھاتی ہیں۔ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے یا ہمارا یہ نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں شاباش دیتا ہے، جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو یہ نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے، اور وہ کوئی برا ایکشن کرنے سے پہلے ہی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو اس کام کو، اور اگر ہم کر چکتے ہیں وہ کام تو ہمیں توبہ کی طرف اکساتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ ہی ہوتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ پہچان کرواتا ہے اچھے اور غلط کام میں، نفس مطمئنہ جو ہے وہ ہمیشہ مکمل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ تب ایکشن پذیر ہوتا ہے، تب ظہور پذیر ہوتا ہے جب ہم کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو یہ نیک کام کرنے کے بعد ہم پرسکون اور اطمینان کی حالت میں، خوشی کی حالت فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نفس امارہ جو ہے وہ حیوانی اور منفی قوتوں کو ابھارتا ہے اور ہمیشہ اچھائی اور برائی کے اندر جنگ رہتی ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس امارہ کا اپوزٹ ہے، یعنی خوشی اور اطمینان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ، اور انسان کے اندر، ذات کے اندر اس کے ہمیشہ اچھائی اور برائی کی جنگ جاری رہتی ہے۔ جب اچھائی جی جاتی ہے تو نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے، جب برائی جی جاتی ہے تو نفس امارہ غالب آ جاتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان کی ایک ایسی فورس ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، ہر ایکشن کو ایویلیویٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، بتاتی ہے کہ ہم اچھا کام کریں یا برا کریں۔ تو فرد کی ذات اس وقت مطمئن ہوتی ہے جب وہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے، نفس مطمئنہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہر کام میں محبت، لگن اور ایمان کی دولت سے اس کا ہر ایکشن جو ہے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ جو خدا سے محبت نہیں کرتے وہ پھر اضطرابی اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا رجحان ذہنی بیماریوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کے احکامات سے روح گردانی، یعنی خدا کے احکامات سے مکرنا، دور جانا جو ہے وہ بے چینی، خوف اور تنہائی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور یہی نفسیاتی امراض جو ہے بیسیکلی ذات، فطرت اور خدا سے دور ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ذات جب ذات فطرت اور خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو ذہنی صحت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جنم لیتی ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں متصادم ہوتی ہیں آپس میں تو ذہنی بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اب یہ والا جو میں نے آپ کو ذہنی صحت کا تصور ہے یا میں نے آپ کو ٹیکسٹ بک میں سے کروایا، اب تھوڑا سا میں آپ کو احسان الحق میں سے یہی ٹرم ہے، سملر ٹرم ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا انہوں نے اور ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے انہوں نے شروع کے حالات زندگی جو ہیں وہ تو سملر ہی ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے، خانقاہ امدادیہ میں انہوں نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کی بہت مشہور کتابوں میں سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے وہ بہشتی زیور ہے، اور اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم اور مفکر تھے وہ۔ جید عالم مینس کہ ایک بہت مانے ہوئے عالم فاضل تھے، اور مفکر ایک بہت بہترین جو ہے وہ فکر کرنے والے، سوچنے والے تھے وہ۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے انہوں نے اپنے نظریات تربیت المسالک کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو تفصیلاً بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ ایکسپلین کی بات کی، جو ہم قرآن اور حدیث جو ہے بیسیکلی اس کے اندر بیان کردہ احکامات جو ہیں وہ جب ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو فالو کرنے سے، احکام کو جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے ان کی پابندی کرنے سے، ان کو فالو کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی قرب جو ہے وہ ذہنی صحت کی علامت ہے۔ جب ہم دینی تعلیمات سے دوری اختیار کرتے ہیں، حدیث اور جو قرآن ہے اس کے دلائل سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور ان احکامات کو ہم نہیں مان رہے ہوتے، تو یہی چیز جو ہے وہ ذہنی بیماری کی وجہ بنتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری، قرآن اور حدیث سے دوری جو ہے وہ ذہنی مرض کا سبب بنتی ہے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی کا 3 جو قوتوں کا تصور دیا ہے یہاں آپ کی ٹیکسٹ بک میں، یہاں انہوں نے تینوں نفوس جو ہیں ان کے نام بتائے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔
جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو احسان الحق والی بک ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو 3 مین قوتوں سے تشبیہ دی ہے: قوت عقلیہ، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ۔ قوت عقلیہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی نفس لوامہ ہے وہ، یعنی جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والا ہے، وہ خیر اور شر کی قوتوں کو جاننے والی قوت۔ قوت شہویہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں مادی اشیاء کی طرف پرسن مائل ہوتا ہے زیادہ اور برائی کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ نفس امارہ کہلاتی ہے۔ قوت غضبیہ ہے، یہ والی جو قوت ہے یہ نقصان دہ اشیاء سے بچنے کی صلاحیت ہے۔ غضبیہ کا مطلب ہے نقصان دہ اشیاء سے بچنے کی صلاحیت۔ جب ہم نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے نفس مطمئنہ کو کہا گیا ہے۔ تو ان تینوں قوتوں میں کمی اور زیادتی، افراط و تفریط ٹرم کیا ہوتی ہے؟ افراط زیادتی کو کہا جاتا ہے، تفریط کمی کو کہا جاتا ہے۔ ان تینوں قوتوں کی کمی اور زیادتی سے انسان کی ذات میں اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، تکمیل پاتی ہے۔ یہ وہی قوتیں ہیں، تینوں نفوس کی وہی ٹائپ ہے جن کے اوپر بعد میں فروئڈ نے آگے جا کر بات کی، جس کو اس نے ایگو اور سپر ایگو سے تشبیہ دی۔ وہ اصل میں یہی نفوس ہیں جن کو نفس عوامہ، لوامہ اور امارہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو انہیں 3 جو نفوس ہیں ان کو بیس بنا کر ہی فروئڈ جو ہے اس نے اپنے نظریہ جات پیش کیے تھے۔ اصل جو تھنکنگ ہے، فلسفی جو ہے بیہائنڈ فلسفی، وہ مسلم فلاسفرز کی ہی دی ہوئی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو 3 قسم کے نفوس ہیں، 3 فورسز کا ذکر کیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ تھی: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب جو ہے وہ ان کو انہوں نے اس طرح بھی کہا ہے کہ نفس امارہ جو ہے اس کو قوت جو نفس امارہ ہے اس کو ہم قوت شہویہ بھی کہتے ہیں، نفس لوامہ جو ہے اس کو قوت عقلیہ کہا جاتا ہے، اور قوت جو غضبیہ ہے یہ وہ قوت ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتی ہے، جو ہمیں بیسیکلی بری اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے کا باعث بنتی ہے۔ تو مولانا نے اشرف علی تھانوی نے بتایا کہ پیدائش کے وقت تمام بچے معصوم ہوتے ہیں، فطرت کے تحت پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر تمام طرح کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، تعمیری بھی اور تخریبی بھی، یعنی اچھا انسان بننے کی بھی اور برا انسان بننے کی۔ تعمیر کا اپوزٹ تخریب ہے، لفظ تعمیر مینز بننا، تخریب مینز بگڑنا۔ تو بننا اور بگڑنا جو ہے یہ صلاحیتیں بچے میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو ماحول کس طرح کا ملتا ہے، والدین کی تربیت کیسی ہوتی ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کیسی ہے، اساتذہ کا کیا رول ہے، دینی اصول جو ہیں ان کی زندگی میں ان کے والدین نے کیسے پرفارم کیے ہیں اور بچوں کو کیا سکھایا ہے، کیا دینی تعلیم دی ہے، یہی چیز ان کو ذہنی طور پر صحت مند بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو ایک تقریبی شخصیت ہوتی ہے وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ان اصولوں سے دور ہوتی ہے۔ جب اس کی تعلیم و تربیت پراپر نہیں ہوتی، والدین نہیں سکھاتے دین کے کوئی بھی احکامات کی پابندی کرنا بچے کو، تو پھر اس کے اندر تقریبی قوتیں جو ہیں وہ اوور کم کر لیتی ہیں اس کی شخصیت پر، وہ ایک بگڑی ہوئی شخصیت بن جاتی ہے۔ تو ایسا ماحول جس میں پراپر تعلیم و تربیت ہوتی ہے، بچے کی شخصیت کو نکھارنے کا جو باعث بن رہی ہوتی ہے، وہ ذہنی صحت مندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ایسی تعلیم و تربیت جس میں انسان جو ہے وہ اپنی تہذیب اور اخلاق جو ہے وہ نہیں سیکھتا، وہ بھول جاتا ہے ان چیزوں کو اور وہ برا انسان بنتا ہے، برائیوں کو فروغ دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی تربیت جو ہے وہ معاشرے ماحول سے اس کو پراپر طریقے سے فیڈ بیک نہیں ملی ہوتی، تربیت نہیں ملی ہوتی، اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہوتی، پہچان نہیں کر پاتا وہ، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ بیڈ ڈیڈس جو ہیں ان کے اندر وہ انوالو ہو رہا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بایوگرافی اور ذہنی صحت کا تصور میں نے بتایا۔ اب نفسیاتی طریقہ علاج جو مولانا اشرف علی تھانوی نے یوز کیا وہ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی نے اپنی کتاب نفسیاتی علاج، روایت اور جدید رجحانات، ان کی کتاب ہے سید اظہر علی رضوی کی، انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج کو 2 مین اقسام میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی کی کتاب میں جس نے ان کا طریقہ علاج تحریر کیا ہے، یہ اس چیز کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں پر کئی دفعہ آبجیکٹیوز میں کوشچن آ جاتا ہے اس طرح کا کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، ان کی کسی مشہور کتاب کا نام بتائے، یا یہ آ جاتا ہے کہ مسلمان مفکرین کے نزدیک جو ذہنی صحت ہے اس کے کون کون سے 4 تصور ہیں، پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے کس تصور کے حوالے سے زیادہ بات کی ہے، کس پر زور تھا ان کا، تو ان کا جو زور تھا وہ اخلاقی تصور پر تھا زیادہ۔ پھر ان کی مین متھ جو ہے میتھولوجی کیا تھی، کیا ان کی مین جو انہوں نے آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی، یہی تھی کہ 3 نفوس ہوتے ہیں: امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، اور جب جو بھی نفس اگر امارہ غالب آ جاتا ہے تو انسان جو وہ برائی کی قوتوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور اگر نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے تو پھر اچھائی جو ہے وہ پرسن کی شخصیت پر غالب ہوتی ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری چھوٹی شارٹ کوسچنس میں بھی چیزیں آتی ہیں۔ پھر 2 طرح کے طریقہ علاج جو ہے وہ کس کتاب میں بیان ہوئے ہیں، اس طرح کا کوسچن بھی آ جاتا ہے پیپر میں کہ کس طرح کون سے جو مفکر ہیں مسلم مفکر، انہوں نے اپنی کتاب میں کون سے جو طریقہ علاج ہیں 2 مولانا اشرف علی تھانوی نے جو استعمال کیے ہیں وہ کون سے ان کے نام بتائیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب نفسیاتی علاج، روایت اور جدید رجحانات کے اندر ان 2 اقسام کا ذکر بیان کیا کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو 2 طریقے یوز کیے وہ علاج بذریعہ کتب اور علاج بذریعہ صحبت۔
ان کی ڈیٹیل میں آگے جا کے بتاتی ہوں. ابھی انہوں نے یہاں پر صرف یہاں پر بتایا ہوا ہے تھوڑا سا ان کے علاج کے حوالے سے مین انٹروڈکشن ہے کہ جو علاج کیا مولانا اشرف علی تھانوی نے مریضوں کا، وہ علاج کیا تھا. ان کا طریقہ علاج نصیحت آموز تھا، جس کے اندر نصیحت پنہاں ہوتی تھی، اور اپنے طریقہ علاج کا نام انہوں نے سلوک رکھا. سلوک کا مطلب ہے کہ ایک ٹریٹ کرنا کسی کو، کس طرح ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھتے ہیں، اس کو سلوک کہا. تو انہوں نے اپنے طریقہ علاج کا نام ہی سلوک رکھا تھا. ان کا طریقہ علاج نصیحت آموز تھا، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ علاج جو ہے وہ اس کے اندر کیا مین پوائنٹ ہے. انہوں نے پہلے اس کی تفصیل بتائی ہے، اور پھر علاج بذریعہ کتب اور علاج بذریعہ صحبت ہے اس کی ڈیٹیل انہوں نے آگے جا کر بتائی ہے ان پوائنٹ کی. اب یہاں انہوں نے بتایا کہ یہ علاج جو مولانا اشرف علی تھانوی نے نصیحت آموز علاج تھا ان کا، اور اس کا نام انہوں نے سلوک رکھا تھا. اور یہ علاج انہوں نے بتایا کہ یہ علاج معجزات اور کشف و کرامات پر مبنی نہیں ہے. اس علاج کے اندر کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوتا کہ جو ایک جو صحیح کرنے والا پرسن ہے، جو تھراپسٹ ہے، وہ دوسرے بندے کے اوپر کوئی پھونک مارے، جادو کر دے، پڑھ کر پھونک دے تو وہ بندہ صحیح ہو جائے. تو یہ ایسا کوئی طریقہ علاج نہیں جو معجزے اور کشف و کرامات پر مبنی ہے، جس میں جو ہے وہ اس طرح کے ٹوٹکے اور علاج ہیں اور معجزات ہیں کہ وہ خود بخود سے ہی پرسن صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ علاج معجزات اور کشف و کرامات پر مبنی نہیں ہے. اس طریقہ علاج میں روز قیامت کے دن آپ کی گناہوں سے نجات نہیں ہوگی، اور گناہوں سے نجات آپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی. یعنی یہ ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ اتر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بلکہ یہ بات نہیں ہے. بلکہ آپ خود توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب کرو گے اور اعمال صالح کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تو ہی آپ کی نجات جو ہے وہ روز قیامت پاسبل ہوگی. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس طریقہ علاج میں کوئی بھی جادو ٹونا استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی مالی، ذاتی اور قانونی فوائد حاصل ہوتے ہیں. کسی پرسن کو، کسی تھراپی دینے والے کو، نہ تھراپی لینے والے کو کوئی مالی فائدہ، ذاتی فائدہ اور قانونی فائدہ اس طریقہ علاج سے حاصل نہیں ہوتا. اس میں کوئی جادو ٹونا استعمال نہیں ہوتا. پھر اس علاج کے تحت ذہنی امراض کا علاج جادوئی رسومات کے ذریعے نہیں کیا جائے گا. کوئی جادوئی طرح کی رسم، جادو کرانے والا کوئی طریقہ اس علاج کے اندر یوز نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ علاج جس کا نام انہوں نے سلوک رکھا تھا، یہ طریقہ علاج اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ مریض کے ذہن میں برائی کا تصور بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی مرشد کی توجہ سے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ اس میں ابھی ہم پڑھیں گے 2 طریقہ علاج جو تھے وہ کس قسم کے تھے. اب یہاں انہوں نے اس طریقہ علاج کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے کہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے. جادو ٹونے پر مبنی نہیں ہے، کشف و کرامات نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں اس علاج میں، کوئی ذہنی امراض کا جادوئی طریقے سے علاج نہیں ہے، اور نہ ہی جو گناہ ہیں ان کی توبہ تلافی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بغیر، اور نہ ہی اعمال صالحہ کیے بغیر جو ہے وہ پرسن ان چیزوں سے نجات پا سکتا ہے. یہ طریقہ علاج اس بات پر زور دیتا ہے کہ سالک، یعنی جو سالک کا کیا مطلب کہ جو اپنے مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہے وہ پرسن مستقل مزاجی اور مضبوط ارادے کے ساتھ علاج میں اگر شریک ہوگا تو اس کو صحت ملے گی. اگر نہیں، اس کا ارادہ مضبوط اور مستقل مزاجی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر وہ صحت مند نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ علاج اس بات کی بھی ضمانت نہیں دیتا کہ سالک اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں، کہ سالک جو ہے وہ اس کیفیت میں اپنی نماز میں ڈوب جائیں اپنی نمازوں کے اندر کہ وہ جو ہے وہ بالکل جذب کی کیفیت میں چلے جائیں. بلکہ نماز جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر اپنی توجہ کو اس حد تک برقرار رکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، ان کو اس چیز کا مکمل طور پر پتہ ہو. تو سالک اپنی نمازوں میں یہ طریقہ علاج اس بات کی بھی ضمانت نہیں دیتا کہ یعنی اس طرح سے اس طریقہ علاج کے تحت بندہ اتنے جذب میں نہیں جاتا اپنی نماز کے اندر کہ جذبی کیفیت میں چلا جائے اور ہمیشہ وہ کیف و مستی میں ڈوبا رہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی یہ طریقہ علاج جو ہے اس کے بارے میں یہ دریافت کرتے ہیں کہ پرسن کو مسئلہ کس قسم کا، سالک جو مسئلہ لے کر آیا ہے اس کا مسئلہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری. یعنی اختیاری وہ ہوتا ہے جس میں فرد جو ہے وہ اپنے اعمال کی جانچ پڑتال خود کرتا ہے، اور غیر اختیاری وہ ہوتا ہے جس میں فرد کی اپنے اعمال پر اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جو خدا کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اعمال. تو اختیاری وہ ہوتے ہیں جس میں انسان جان بوجھ کر برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، برے کام کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، برے کاموں کو، تو آٹومیٹکلی وہ صحت مند ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اختیار کے بغیر کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ذہنی بیماری ایسی ہوتی ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو تھراپی سینٹر جو ہے وہ باقاعدہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی خانقاہ پر تھراپی سینٹر قائم کیا تھا، اور یہاں پر لوگ آتے تھے اور گروپ کی فارم میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے مسائل لکھ کر کاغذ کے اوپر وہ مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی ان مسائل کو پڑھتے تھے اور علاج کے لیے کچھ تحریری مواد خود فراہم کرتے تھے. یہاں بعض اوقات وہ کتابوں کا ریفرنس دیتے تھے کہ یہ کتاب پڑھیں، اور بندوں کو کہتے تھے کہ یہ کتب ان کو پڑھنے کے لیے دے دیتے اور کہتے تھے کہ یہ کتاب پڑھیں اور پڑھ کر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا حاصل ہوا. بہت سارے مریض جو ہیں وہ اپنے غیر منطقی کردار اور سوچ کو اس کتاب کو پڑھنے سے ہی اپنی غیر منطقی کردار کو فائنڈ آؤٹ خود کر لیتے تھے اور اپنے مسائل کا حل خود کر لیتے تھے. وہ مریض جو زیادہ شدید ذہنی مشکلات اور امراض کا شکار ہوتے تھے انہیں خانقاہ پر بلایا جاتا تھا مسئلے کے
کی نوعیت کے مطابق انہیں انفرادی یا گروہی علاج جو ہے وہ دیا جاتا ہے. انفرادی مینس اکیلا اکیلا ان کو اپنے پاس بلا کر ان کی پراپر طریقے سے ہسٹری لی جاتی ہے اور ان کو تھیراپی دی جاتی ہے, ان کے علاج کے لیے ان کو سنا جاتا ہے ان کے مسئلے کو, اور پھر ان کو پاسبل حل جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جبکہ گروہی طریقہ علاج میں ایک ہی طرح کے مسئلے کی نوعیت رکھنے والے لوگوں کو جمع اکٹھا کر دیا جاتا ہے, پھر گروہی فارم میں ان کو جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا تھا. تو اس طرح ان کی صحبت سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے خانقاہ میں. اور درمیان میں مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے اپنی خانقاہ کے اوپر باقاعدہ باجماعت نمازیں جو ہے وہ ادا کرواتے تھے, اور نمازوں کے درمیانی وقفہ کے دوران کنسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے, یکسوئی کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ مشقیں کرواتے تھے تاکہ ذہنی اور روحانی صحت مزید بحال ہو. تو اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کی خانقاہ میں کروائی جاتی تھی. تو دو مین طرح کے طریقے, علاج طریقہ بذریعہ کتب, علاج بذریعہ کتب, اور علاج بذریعہ صحبت جو ہے وہ دو مین طرح کے علاج جو ہے وہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی ریکمینڈ کرتے تھے اپنی خانقاہ پر بلا کر. مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے وہ جن کو صحبت کے ذریعے علاج کروانا ہوتا تھا ان کو وہاں باقاعدہ پرسنلی بلوایا جاتا تھا, اور کچھ لوگ صرف سوال لکھ کر پوچھ کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ لیتے تھے, لکھ کے سوال بھیج کر لیٹر کے تھرو. تو خطوط کے تھرو جو سوال کیے جاتے تھے ان میں مولانا اشرف علی تھانوی مسئلے کو پڑھ کر کتاب ریکمینڈ کرتے تھے, جرائد رسائل ریکمینڈ کرتے تھے. ان کو پڑھ کر جو سالک ہوتا تھا وہ اپنے مسئلے کو خود سمجھ جاتا تھا اور حل کرنے کے قابل ہو جاتا تھا اس کہانی کو پڑھنے کے بعد. لیکن کچھ جو زیادہ سویئر مریض تھے ان کو بلایا جاتا تھا خانقاہ پر, اور انفرادی یا گروہی طور پر ان کو پھر علاج بذریعہ صحبت جو ہے اس میں کمپنی کے تھرو یعنی بلا کر ان کے ساتھ انفرادی طور پر ان کا مسئلہ ڈسکس کیا جاتا تھا, یا پھر ان کو گروہی فارم میں اگر چند لوگ ہوتے تھے 5-6 لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا تھا سیم, تو ان کو گروپ کی فارم میں بٹھا کر پھر گروہی تھراپی ان کی کروائی جاتی تھی, اور میوچل ڈسکشنز کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو سالو کروایا جاتا تھا. تو یہ علاج بذریعہ صحبت تھا. دو مین طریقہ علاج جو تھے وہ انہوں نے یوز کیے. بہت بڑے وہ رائٹر تھے, مفکر تھے, اور انہوں نے 800 سے زائد کتابیں اور رسائل جو ہیں وہ تحریر کیے تھے. نفس کی 3 ٹائپ, نفس امارہ, لوامہ اور مطمئنہ جو ہیں, یہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جس میں انہوں نے نفس کی 3 ٹائپ بتائی, اور یہی 3 ٹائپ جو ہیں وہ بعد میں آگے جا کر فرائیڈ اور بہت سارے اور جو یورپین مفکرین تھے انہوں نے اپنی تھراپی کے اندر ان چیزوں کو بیس بنایا. تو اس طرح سے مولانا اشرف علی تھانوی کا اور امام غزالی کا جو طریقہ علاج ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا. تو امام غزالی کا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس کو بھی آپ اچھی طرح پڑھیں, دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. دونوں ہی جو مفکرین ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل کوسچن اکثر پیپر میں آ جاتا ہے, کسی ایک مفکر کے اوپر لکھنا آتا ہے, لیکن اکثر بچیاں اس میں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ ایک اگر مولانا اشرف علی تھانوی کا پوچھا جاتا ہے تو اس میں غزالی کا لکھاتی ہیں, یا غزالی والے میں مولانا اشرف علی تھانوی کو کوٹ کر دیتی ہیں, یا ان دونوں کو کی جو تعلیمات ہیں ان کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. یہ ایسا کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا, اور دونوں کو آپ الگ الگ پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ آج ہی بچوں نے اس میں گروپ میں پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ ایگزامس کے لیے جو ہے وہ فیس چالان فارم وغیرہ جو کالج میں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے فرسٹ ویک ایگزام کا ابھی تک بھی کوئی نوٹیفائی پراپر انہوں نے نہیں کیا, لیکن ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ بغیر پیپروں کے ہی وہ پاس انہوں نے کر دیا ہو, لیکن سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہر حال میں ہونے ہیں. اس لیے پراپر طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ سیکنڈ ایئر کے چیپٹرز کو پڑھنا شروع کریں, کیونکہ اگر ادارے کھل بھی جاتے ہیں 15 سے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم پچھلا سارا ریوائز کریں پھر اگلا کروائیں. ساتھ ساتھ ہم نے پریکٹیکل ورک بھی لے کر چلنا ہے, اس لیے پچھلا سارا ریوائز کرتے رہیں. اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو گروپ بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس میں پرابلمس کو شیئر کیا جائے. صرف پیپر کے حوالے سے ہی آپ لوگ پوچھتے ہیں, جب بھی آپ کا کوسچن آتا ہے آپ نے سلیبس کے حوالے سے کبھی کوئی کوسچن نہیں کیا, تو آپ پڑھیں اس کو, جہاں نہیں سمجھ آتی اس کو غور سے وہاں سے پوچھا کریں. یہ دونوں جو غزالی اور اشرف علی تھانوی کے کانسیپٹ ہیں یہ مشکل کانسیپٹ ہیں, ان کو اچھی طرح سمجھیں, اور جو چیز کلیئر نہیں ہوتا جو پوائنٹ اس کو میوچل ڈسکشن سے حل کرنے کی کوشش کیا کریں, یا پھر مجھ سے پوچھیں. تو جو امام غزالی ہیں ان کے بھی میں نے کانسیپٹ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی جو ہیں انہوں نے انسانی شخصیت کا تصور, ذہنی صحت کا جو تصور دیا تھا, انہوں نے یہی بتایا تھا کہ خدا سے نزدیکی جو ہے وہ ذہنی صحت, اور دوری جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ جنم دیتی ہے. ذہنی دوری جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری جو ہے وہ ذہنی بیماری کو جنم دیتی ہے. اور پھر بہت ساری انہوں نے امراض کی 2 مین قسمیں بتائی تھیں, جو ذہنی روحانی علم ہے اور جسمانی علم انہوں نے بتایا تھا. تو روحانی علم جو ہیں وہ روح کے متعلق ہیں, اور جسمانی جو ہے جسم کے حوالے سے ہوتے ہیں. مادی علم جیسے دنیا کے حوالے سے, جسم کے حوالے سے, روحانی علم جو ہے روح کے حوالے سے. تو مادی دنیاوی علم ہوتا ہے, روحانی جو ہے وہ
اسپریچول قسم کا جو روحانی علم ہے وہ اعلیٰ درجے کا اور دینی علم جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اور پھر ڈفرینٹ طرح کی ڈیزیزز تھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال اس کے اوپر بہت سارے پیپر میں آ جاتے ہیں. جیسے جہالت ایک ذہنی مرض ہے, تو غزالی نے بیماری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ جہالت بیسیکلی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری جہالت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نزدیکی ذہنی صحت ہے. اور جو بیماری ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, جسمانی اور تفعالی. انہوں نے بتایا تفعالی روحانی امراض ہیں, جسمانی امراض ہیں. تفعالی جو ہوتے ہیں اس کے اندر پھر انہوں نے بغض وغیرہ, جہل اور حوث وغیرہ اور جفا وغیرہ, جبن یہ بتائے. تو ان کی کئی دفعہ شارٹ ٹرم کے اندر پیپر کے اندر اس کے اوپر طمع وغیرہ یہ سارے جو 6-7 مرض بتائے انہوں نے تفعالی امراض, تو ان کی ڈیٹیل یا ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن اس طرح آتی ہے پیپر میں. اور ضد بذریعہ علاج بذریعہ ضد بہت زیادہ پیپر میں آتا ہے, اکثر پوچھا ہوتا ہے. تو ضد کا مطلب ضد نہیں ہے یہاں پر, ضد کا مطلب ہے کہ اخلاق رذیلہ کو ٹریٹ کرنا. یعنی جو اخلاق رذیلہ کون سے ہیں, جو جہل ہے, حوث ہے, طمع ہے, یہ سارے اخلاق رذیلہ ہیں جو تفعالی مرض کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ان اخلاق رذیلہ کو اخلاق صالحہ سے, اعمال صالحہ سے چینج کرنے کا علاج جو ہے وہ علاج بذریعہ ضد تھا. یعنی جہاں پر آپ کو اگر منفی سوچیں ہیں تو منفی سوچوں کو آپ نے مغلوب کرتے ہوئے مثبت سوچوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. توکل, سلوک اور عرفان کی مدارج کو طے کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ علاج بذریعہ ضد تھا. تو یہ اکثر بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ضد کا کیا مطلب ہے. یہاں ضد کا مطلب اپوزٹ اخلاق پیدا کرنا. اگر اخلاق رذیلہ پرسن کے اندر زیادہ ہے تو ان کی جگہ اخلاق حسنہ کو پیدا کرا دینا علاج بذریعہ ضد کہلاتا ہے. اب ان دونوں کے اوپر آپ نے بہت اچھی طرح ان کو پڑھنا ہے, ان دونوں مفکرین کو. اور پھر اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے. اچھی طرح پڑھیں اس کو. اور اگر ایگزامس کے لیے فارم وغیرہ جمع کرانے کے لیے ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے آپ کو, تو آپ وہ اپنا سارا پروسیجر مکمل کریں. اور ایسی بچیاں جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے یا وہ گروپ میں ایڈڈ نہیں ہے, کوشش کریں ان تک بھی میسیج کنوے ہو جائے. اور تمام بچے جو ہیں وہ جہاں تک ہم نے پڑھ لی ہے یہ بھی ان کو کنوے کریں, تاکہ بچیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ حد تک اپنے پر ٹیکسٹ بک لے لیں اور کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں, تاکہ بالکل بلینک مت ہوں جب ادارے کھلیں تو.